أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق اللہ. حج اور عمرہ کے مسائل ذکر ہو رہے ہیں. عمرہ کے لیے کوئی خاص مہینہ یا وقت مقرر نہیں ہے. کسی بھی مہینے میں کسی بھی وقت عمرہ کیا جا سکتا ہے. لیکن حج کے لیے مہینہ بھی طے ہے، دن بھی طے ہیں، اور مختلف اعمال کے لیے وقت بھی طے ہے. فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے لیے مقرر کردہ مہینے ہیں: شوال، ذیقعد، ذی الحجہ. اس سے پہلے حج کے لیے احرام نہیں باندھا جا سکتا، کیونکہ پہلے زمانوں میں پیدل سفر تھے، اونٹوں پر، اور دوسری سواریاں تھیں، مہینوں سفر میں گزر جاتے تھے. اسے سامنے رکھتے ہوئے مسئلہ سمجھے. آج تو یہ صورت نہیں، چند گھنٹے لگتے ہیں اور دنیا کے کسی بھی کونے سے حاجی لوگ پہنچ جاتے ہیں، اس لیے مہینوں پہلے کوئی نہیں جاتا. فرمایا ان مہینوں سے پہلے حج کا احرام نہیں. کوئی باندھے گا تو وہ احرام درست نہیں. یہ تین ہی مہینے، شوال، ذیقعد اور ذی الحجہ. فمن فرض فیہن الحج، جس شخص نے حج کے لیے احرام باندھ دیا اس نے اپنے آپ پر حج فرض کر لیا. جب حج فرض کر لیا تو اب تین کام اسے نہیں کرنے، بالکل نہیں کرنے. پہلا کام فلا رفث، احرام باندھنے کے بعد بیوی سے بے لباس نہیں ہونا. مطلب بیوی سے ازدواجی حقوق پورے نہیں کرنے. صرف ازدواجی حقوق ہی نہیں، جو معاملہ اس طرف لے جائے، ایسی بات چیت، قریب بیٹھنا، بوسو کنار یا کچھ اور، جس سے امکان ہو کہ بات وہاں تک پہنچ جائے گی، ہر ایسی چیز احرام میں منع ہے. ولا فسوق، دوسری چیز احرام میں منع ہے ہر گناہ. گناہ تو ویسے ہی گناہ ہے، احرام کی حالت میں بھی گناہ ہے، احرام کے بغیر بھی گناہ ہے. البتہ احرام کی حالت میں اگر گناہ کے اندر مبتلا ہوگا تو یہ گویا کہ دگنا گناہ ہے. حالت کیسی ہے؟ اللہ کے حضور لبیک پڑھتے پیش ہو رہا ہے، احرام باندھا ہے اور گناہ میں مبتلا ہے. احرام میں تو وہ چیزیں بھی گناہ ہو جاتی ہیں جو عام روٹین میں گناہ نہیں، جیسے بیوی سے بے لباس ہونا عام روٹین میں گناہ نہیں، لیکن احرام کی حالت میں بڑا گناہ ہے. حج ہی فاسد ہو جاتا ہے، دوبارہ اگلے سال اس کی قضا بھی کرنی ہے اور اس حج کے فاسد ہونے کا فدیہ اور بدلہ بھی دینا ہے. ایسے ہی شکار کرنا، سر کے بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، مردوں کے لیے سر ڈھانپنا، چہرہ ڈھانپنا، یہ ساری چیزیں عام زندگی میں گناہ نہیں ہیں، لیکن احرام کی حالت میں یہ چیزیں بھی گناہ ہیں. تو جب ایسی چیزوں سے بچنا ہے جو گناہ نہیں ہیں، تو جو
عام زندگی میں بھی گناہ ہیں، ان سے بچنا کتنا ضروری ہوگا۔ تیسری چیز فرما ولا جدال، لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے، یہ بھی عام زندگی میں بھی بچنا ہے۔ پھر احرام کی حالت میں لڑائی جھگڑا کرنا اور بڑی بات ہو جائے گی۔ یہ تین چیزیں فرمائیں، اس لیے فرمائیں کہ حج کے موقع پر بسا اوقات ان تین چیزوں کی طرف میلان ہو جاتا ہے، جیسے گھر والی ساتھ ہے، اس کے ساتھ مستقل سفر ہے، ایک کمرے میں اور ایک جگہ پہ مسلسل رہنا ہے، تو اس میں انسان کی توجہ چلی جاتی ہے، اس لیے خصوصیت سے منع کیا۔ گناہ کے کاموں سے اس لیے منع کیا کہ اختلاط بہت زیادہ ہے، مرد و عورتیں لاکھوں کی تعداد میں اکٹھے ہیں، اس میں بد نظری کا احتمال ہے، اور ایک دوسرے کی چیزیں اشیاء آمنے سامنے پڑی ہیں، تو طبیعت اس طرف نکل جائے کسی کا سامان اٹھانے کرنے کی یا ایسی چیزیں، تو گناہ کے مواقع زیادہ ہیں۔ اور تیسری چیز تو عام ہے، دیکھنے میں بھی آتی ہے، لڑائی جھگڑا، کہ وہاں پر ہجوم ہے، اور حج کے دنوں میں خاص طور پر ہر ایک دوسرے سے گتم گتا ہے، تو ایسے میں لڑائی جھگڑے کی نوبت زیادہ ہے۔ تو تین چیزیں خصوصیت سے منع فرمائی کہ یہ احرام کی حالت میں ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ البتہ جو ہونا چاہیے وہ بھی ذکر فرمایا، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، خیر کے کام کرو، نیکی کے کام کرو، احرام کی حالت میں ذکر و عبادت میں وقت صرف ہو، جو بھی خیر کا کام کرو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ جانتے ہیں۔ یہ یقین احرام کے بغیر بھی اعمال میں طاقت بخشتا ہے۔ ہر عمل کرتے ہوئے یہ یقین، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس عمل میں بھی خوبصورتی آئے گی، ظاہری ڈھانچے میں بھی اور باطنی طور پر بھی نیت بھی خالص سے خالص ہوگی، جب یہ یقین بڑھتا جائے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ وَتَزَوَّدُوا، بعض لوگ ایسے کرتے تھے کہ رستے میں کھانے پینے کا سامان، وہاں رہنے کا خرچہ کچھ بھی ساتھ نہ لیا، چل پڑے، اور اسے وہ تقویٰ کہتے تھے کہ یہ تقویٰ ہے، توکل ہے، کچھ نہیں، بس اللہ کے آسرے پر ہم تو جا رہے ہیں۔ فرمایا ایسا نہیں، جب بھی حج اور عمرے کے لیے سفر ہو، رستے کا خرچ، وہاں رہنے کا خرچ، واپسی کا خرچ، یہ سارا بندوبست کر کے جاؤ۔ ایسے نہ ہو کہ کل کسی سے مانگتے پھرو، ہاتھ پھیلاتے پھرو۔ شروع میں تو خالی جیب تھے اور تقویٰ اور توکل تھا، اور آگے چل کر بھیک مانگنا پڑ گیا، کسی سے سوال کرنا پڑ گیا۔ کسی سے سوال کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اس جرم میں نہیں پڑنا، اس لیے پہلے سے انتظام کر کے جاؤ، جو رستے کی ضرورت ہے وہ بھی، وہاں ٹھہرنے قیام کے دوران جو ضرورت ہے وہ بھی، اور واپسی پر جو ضرورت ہے وہ بھی، یہ سارا انتظام کر کے نکلو۔ البتہ یہ ہے، دوسرا پہلو بھی بتا دیا، یہ نہیں کہ سفر حج ہے تو بس کھانے پینے میں ہی لگے رہو، اور گھر سے نکلو تو یہی انتظامات ہوں، اور رستے میں بھی یہی ہو، اور باہر رہ کر بھی یہی ہو، اور واپسی پر بھی کھانا پینا سامان انہی چیزوں میں لگے رہو، یہ بھی نہیں۔ ان خیر الزاد التقوی، مومن کا بہترین توشہ اور اس کے پاس بہترین سامان وہ تقوی کا سامان ہی ہے۔ گزر بسر پورا ہو لیکن کھانے پینے اور ان چیزوں پر ہی توجہ نہ ہو، بہترین توشہ تقوی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اللہ کا ڈر ایسی نعمت ہے، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے رستے کھول دیتے۔
جہاں پیسہ کام نہیں آتا، تعلقات کام نہیں آتے، اپنی دلیری بہادری کوئی چیز کام نہیں آتی، وہاں اللہ کا ڈر کام آتا ہے۔ اللہ ساتھ ہوں تو کوئی مشکل نہیں رہتی۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ بہر صورت تقوی ساتھ رکھے۔ اور پھر کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والو مجھ سے ڈرو، عقل والو مجھ سے ڈرو۔ عقل مندی یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو ساتھ لے کر چلے، جس کی طاقتیں، جس کی قدرتیں، جس کی بادشاہت، جس کے خزانے۔ اللہ سے بگاڑ کر جینا اور اللہ سے بگاڑ کر چلنا، یہ کیسے ممکن؟ محلے کے اندر کوئی تھوڑا سا زوراور آدمی ہو تو ہماری کوشش ہوتی ہے اس سے بنا کر رکھیں، اس سے بنا کر رکھیں۔ اندر سے جو مرضی کہیں کہ یہ بولتا ہے اور ایسے ہے اور ایسے ہے اور ایسے، پھر بھی سامنے کیا کرتے ہیں کہ بنا کر رکھیں، خام خواہ اس سے منہ نہیں لگنا چاہیے۔ یہ تو انسان ہے۔ پھر انسان اللہ جل شانہ سے بگاڑ لے اور اس کی نافرمانی کو اپنا وتیرہ بنا لے، اور اللہ ایک سمت پر چلانا چاہتے ہیں، یہ دوسری سمت پر مسلسل چلے، تو زندگی کے معاملات کیسے درست ہو سکتے ہیں؟ اس لیے جس رخ پر اللہ چلائے اس رخ پر چلے، اللہ کو ساتھ لے کر چلے، اللہ کی مدد و نصرت ساتھ ہو۔ اس لیے فرمایا وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والو مجھ سے ڈرو، مجھ سے بچ کر زندگی گزارو، میرے مخالف اور میرے سامنے آ کر کھڑے مت ہو جاؤ۔ ایسے کچھ نہیں بنے گا، بنے گا تب جب میرے بن کر زندگی جیو گے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔